جماعت اسلامی ہند کی اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن مہم کے اختتامی عظیم الشان جلسہ عام کا نمائش میدان پر انعقاد عمل میں آیا۔ مرکزی سیکریٹری شائستہ رفعت، رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کریم کاویہ، جلیسہ سلطانہ ناصرہ خانم، سیدہ فلک و دیگر نے خطاب کیا۔ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے زیر اہتمام اتوار کو نمائش میدان نامپلی پر عظیم الشان جلسہ عام برائے خواتین بضمن اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن مہم منعقد ہوئی۔ صدارتی خطاب میں محترمہ شائستہ رفعت، مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، نے خواتین کو اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اسے اسلام کی سربلندی میں استعمال کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے سے انسانوں کی تعلیم و تربیت فرمائی، تزکیے کا نظام عطا فرمایا، رسولوں کی بعثت ہوئی اور رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تو یہ بڑا عظیم الشان کام ہے۔ جب ہم موریلٹی از فریڈم کہتے ہیں یا اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن کہتے ہیں تو دراصل ہم اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنی انٹرنل فورسز، اندرونی صلاحیتوں کی حقیقت کو پہچانیں۔ اللہ نے ہماری شخصیتوں کے اندر جو طاقتیں رکھی ہیں اس کو بگاڑ سے بچائیں۔ موجودہ تہذیب کا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان کی ان اندرونی طاقتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ فحش ویب سائٹ پر فحش مواد کے ذریعے لوگوں کے اندر جنسی ہیجان پیدا کرنا، اخلاقی انارکی میں معاشرے کو جھونک دینا، اور نتیجہ یہ ہے کہ برائیوں کا ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ نوجوان نسل کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ شادی کے بغیر لیو ان ریلیشن شپ میں آپ رہ سکتے ہیں۔ شادی کی ذمہ داری کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کالجز کے اسٹوڈنٹس میں یہ بڑا معروف جملہ ہے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک کپ کافی پینے کے لیے کافی شاپ خریدنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ قرآن مجید نے متوجہ کیا کہ ہم نے میزان قائم کر دی ہے، اب اس میں تم خسارہ مت پیدا کرو، اس کو ڈسٹرب مت کرو، اس کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اللہ نے بڑے متوازن طریقے سے ایک کائنات بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے اخلاقی نظام کو واقف کروانے کی ضرورت ہے اور اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر کریم کاویہ، رکن پارلیمنٹ ورنگل، نے اپنے مختصر لیکن جامع پیغام میں خواتین سے کہا ہے کہ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، بہتر تغذیہ اور حفظان صحت پر توجہ دیں، اپنا اور اپنے بچوں کا یعنی گھر کے افراد خاندان کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اپنے علاج کے لیے سرکاری دواخانوں سے رجوع ہوں، خاص کر اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور بچوں کو سماجی برائیوں سے محفوظ بنائے رکھیں۔ آج معاشرے میں برائیاں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ایسے میں بچوں پر خصوصی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کا اتنا بڑا عظیم الشان پروگرام منعقد کرنے پر انہوں نے بحیثیت مہمان خصوصی انہیں مدعو کرنے پر شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند اور تمام منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور مبارکباد دی۔ محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسین، کنوینر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ برائے خواتین، نے اپنے خطاب میں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائیں۔ سیدہ ساجدہ بیگم، سیکریٹری جماعت اسلامی تلنگانہ، نے کہا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکامات کو پشت ڈال دیا۔ رسولوں کی رہنمائی کو جب انسان نے چھوڑ دیا، رب کے احکامات کی خلاف ورزی اس نے کی اور اپنی نفس کی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہو کر رہ گیا، تو پھر دنیا دیکھ رہی ہے کہ انسان نہیں رہا۔ پروفیسر شگفتہ شاہین، OSD مانو شعبہ انگلش، نے اپنی تقریر میں کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں پر غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں سوشل میڈیا کے استعمال پر کنٹرول رکھیں۔ ناصرہ خانم، رکن نمائندگان جماعت اسلامی ہند، نے کہا کہ آج ہمارے ملک میں اخلاقی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے میں یہ مہم وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس کام کو آگے بھی جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ فلک نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک بیٹی باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کا آدھا دن مکمل کر دیتی ہے اور جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ محترمہ حمیرہ نشاط، جامع ریاض الصالحات، نے کہا کہ خواتین سورہ نور بطور خاص پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ سنیں اور اس میں تدبر اور غور و فکر کریں۔ خدیجہ میوین نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمان بہترین امت ہیں، ہم اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے بنیں۔ عائشہ سلطانہ کے اظہار تشکر پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ ڈائس پر محترمہ اسما زرزری، اسرا محسنہ کے علاوہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی خواتین ذمہ داران بھی موجود تھیں۔ ویورز، ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج پر لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فری لانس جرنلزم کی فلاح و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔